نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، اللہ جل شانہ من والوں کا احسان کہ رب تعالی نے اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو پڑھی اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسلام کے لیے بنیادی 5 چیزیں بیان کی گئی، جس میں سے سب سے پہلی چیز تو وحدانیت کی گواہی ہے اللہ جل شانہ ومن والہ کے متعلق کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اس کا یقین ہونا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا اور اس کی گواہی دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسری بنیادی چیز جو اسلام کے لیے بیان کی گئی وہ نماز کا قائم کرنا ہے. تیسرا زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. چوتھا رمضان کا روزہ رکھنا ہے. اور 5واں صاحب استطاعت شخص پر، صاحب مستطیع پر حج بیت اللہ ادا کرنا. ان بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے، جس کے متعلق انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کہنے اور سننے کا سلسلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کے لیے بندوں کو کچھ اعمال نصیب فرمائے، باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی عمل کے محتاج نہیں، لیکن بندوں کو پیدا ہی بندگی کے لیے کیا. تو لہذا بندگی کس طرح کرنی ہے یہ رب تعالی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی آیات کے ذریعے اور اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے ہمیں انداز سکھا دیے کہ بندگی کرنی کس طرح. ورنہ صرف اتنا حکم مل جاتا کہ بندگی کرو، کوئی نہ جانے کس انداز میں بندگی کر رہا ہوتا، کوئی نہ جانے کس انداز میں بندگی کر رہا ہوتا. آج دور جدید کے اندر بھی کس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، اللہ کو راضی کرنے کے نام پر نہ جانے کس بے تکے انداز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ ومن والہ کا بے حق احسان ہے کہ جہاں اللہ نے بندگی کا حکم عطا فرمایا وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے اور خصوصاً امت محمدیہ کے لیے اس کی وضاحت فرما دی کہ مجھے کس طرح کی عبادت کا انداز پسند ہے. اور وہ بنیادی تمام باتیں تفصیل کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جمع فرما دی.
نماز کا حکم دیا تو بتا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھوا کر اور آپ کے ذریعے امت کو پڑھوا کر کہ کس طرح پڑھنی، کہ اہتمام اتنا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، روایت کے اندر اسی ترتیب سے ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن وہی نماز اس نماز کے آخری وقت میں پڑھائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا حکم دیا تو نماز کے متعلق تفصیلی عمل اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو بتا دیا۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حج کا معاملہ جو کہ بہت اہمیت کا امر ہے اس کے متعلق بھی بڑی امت کے لیے رہنمائی فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم عبادات کو دیکھیں تو کچھ عبادات ایسی معلوم ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کی صرف جان سے ہے، اس کے لیے انسان اور مسلمان بہت زیادہ اپنا مال خرچ کرنے کا نہ پابند ہے نہ اس کی ضرورت ہے، جیسے کہ نماز اور روزہ ہے کہ یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس پر اپنی جانی صلاحیت تو لگانی پڑتی ہے، قوت لگانی پڑتی ہے، لیکن مال بہت معمولی خرچ ہوتا ہے۔ یعنی جسم پر اتنا کپڑا ہونا اس نماز کے عمل کی ادائیگی کے لیے کافی ہے جس سے انسان کا صدر چھپ جائے۔ روزہ ہے، اس کے لیے انسان کے اندر اتنی استطاعت جسم کے اندر ہونا کافی ہے کہ بیماری کوئی نہ ہو اور استطاعت اتنی ہو کہ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک پیاس کو یہ برداشت کر لے، یہ عمل ادا کرنے والا ہے۔ تیسرا عمل زکوٰۃ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ انسانوں مسلمانوں پر ایسی عبادت ہے کہ ایک تو ہر ایک پر نہیں، جو صاحب نصاب آدمی ہے اس پر ہے، سال گزرنے پر ہے، اور پھر اس کا بھی 2.5% ادا کرنے کا پابند ہے۔ جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں، جو صاحب نصاب نہیں، وہ اس عبادت سے معذور ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں، وہ اس عبادت کی ادائیگی کا انداز اپنانے کے لیے پابند۔ تو ان 3 عبادتوں کو جو ذکر کیا گیا اس میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جان سے ہے، دوسری عبادت کا تعلق مال سے ہے، لیکن حج بیت اللہ جو اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے، اس عبادت کے لیے انسان کا مال بھی خوب خرچ ہوتا ہے اور جان بھی خوب خرچ ہوتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ عملہ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ، یہی وہ قرۂ ارض کا حصہ ہے جو لوگوں کے لیے باعث برکت بھی ہے، یہی وہ حصہ ہے جو ہدایت کا سر چشمہ بھی ہے، اور ہدایت صرف اہل عرب کے لیے نہیں، صرف جنوبی ایشیا والوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے اور ایک عالم کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے اس میں اللہ نے ہدایت کا سر چشمہ رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے، جو یہاں پر داخل ہو جائے اس کو امن نصیب ہے۔ پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف، اللہ کے لیے۔ علماء کرام نے یہاں پر بھی بڑی عجیب توضیح بیان فرمائی، فرمایا نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آگے للہ ذکر نہیں فرمایا، نہ اس سے پہلے للہ ذکر ہوا، کرنا تو یہ عمل بھی اللہ کے لیے ہے۔ وَآتُوا الزَّکاۃ فرمایا تو یہ بھی اس طرح فرمایا کہ نہ للہ پہلے ذکر ہوا نہ للہ بعد میں ذکر ہوا، اگرچہ یہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ تیسری بات روزے کے متعلق ذکر فرمایا تو اتنا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ للہ کا ذکر نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، اگرچہ یہ عمل بھی خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، بلکہ یہ کیا سارے ہی اعمال نیک عمل اللہ ہی کے لیے کرنا مطلوب ہے۔
لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ حج بیت اللہ کا جب ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر، اللہ کے لیے پہلے اللہ کا ذکر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو آدمی استطاعت رکھتا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھنے پر انسان کو اپنے مزاج کے خلاف دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا۔ میں اپنی عبادت ادا کرنے میں مختار ہوں، جہاں چاہوں مصلی بچھاؤں، جس طرح چاہوں جو ہے اپنی صورت کو بنا کر جو سے کپڑے چاہوں پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، بس پاک ہونا شرط ہے۔ روزے کا عمل ہے، اس عمل کی ادائیگی پر انسان کے مزاج کے خلاف اتنی باتیں نہیں پیش ہوتی کہ آدمی کو دوسروں کی طرف سے کچھ ایسا جھیلنا پڑے جو اس کے لیے طبیعت پر بوجھ ہو۔ یہی عمل زکوٰۃ کا ہے، لیکن حج بیت اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اپنی جان بھی خوب لگا رہا ہے، مال بھی خوب لگا رہا ہے، پھر بھی اس سفر میں لا محالہ انسان کو ایسے مواقع سے سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ تو یہیں پر تربیت فرما دی کہ دیکھو یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہو، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اللہ کے لیے عمل کیا جا رہا ہے تو پھر تو ہر چیز کو سہنا آسان، پھر آنے والی تکلیف کو سہنا آسان، پھر سواری کی مشقت کو سہنا آسان، پھر گرمی سردی کی مشقت کو سہنا آسان، پھر بھوک پیاس کی مشقت کو سہنا آسان، پھر پیدل چلنے کی مشقت کو سہنا آسان۔ شرط یہ ہے کہ دماغ میں اس بات کا استحضار رہے کہ یہ عمل یاد رہے اللہ کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنا یہ بھرم جمانے کے لیے نہیں۔ میں تو اتنے لاکھوں روپے خرچ کر آیا ہوں، مجھے یہ فیسلٹیز کیوں نہیں ملی، مجھے یہ مشقت کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کہ وہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں۔ جب انسان اپنی استطاعت کے بقدر تدبیر اختیار کر لے، اس کے باوجود بھی کوئی مشقت سامنے آ رہی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب یہ ذکر فرمایا کہ جب تم میں سے جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے ارادے سے نکلے تو 3 کاموں سے بچنا ہے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، نہ تو کوئی گناہ کرنا ہے، نہ کوئی بے حیا کی باتیں کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو بنیادی طور پر ذکر فرمایا اور آخر میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ تقوی کا اپنے ساتھ توشہ لے لینا یہی بہترین ذات راہ ہے۔ کہ اس سفر کے دوران انسان کے ساتھ ایسے معاملات، ایسے لوگوں سے واسطہ، ایسے حالات سے سامنا پڑتا ہے کہ آدمی کا مزاج اکھڑ جاتا ہے، جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے وہ لوگوں پر غصہ کرنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ یہی 3 کاموں سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر جو اس حج بیت اللہ کے اوپر اللہ نے ثواب دینا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ان اعمال سے یعنی ان برے اعمال سے بچنے پر کیا نواز کریں۔ تو اس لیے حج بیت اللہ کو سمجھنا اور اس کا سیکھنا بے حد ضروری ہے، خصوصاً ان کے لیے جن پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ حج بیت اللہ کس پر فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکیمانہ بلیغانہ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، نہ جان کے اعتبار سے کوئی مقدار متعین فرمائی، نہ مال کے اعتبار سے کوئی مقدار متعین فرمائی۔ جو آدمی اپنے مقام سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس سواری موجود ہے، اس کے پاس چلنے کی ہمت موجود ہے، اس کے پاس راستے کا، وہاں پر رہنے کے دنوں کا، جتنے دن اس نے وہاں گزارنے ہیں، واپس آنے کا اپنے لیے، اور اتنے ہی دن جو پیچھے اپنی کفالت زیر کفالت لوگ چھوڑ کر جائے گا ان کی گزارے کے لیے پیسے موجود ہیں، یہ آدمی مستطیع ہے کہ یہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اب یہ آدمی چاہے 7 سمندر پار رہتا ہو تو اس پر فرض ہے، اور اگر کوئی خلیج ممالک کے اندر ہی رہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے تو اس پر فرض ہے۔
تو ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق صاحب نصاب ہونا شرط قرار دیا. احادیث میں اس کی تفصیل آئی کہ بھائی سونا ہے تو 7.5 تولہ، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اور اگر دونوں چیزیں ہیں یا اس کے ساتھ مال تجارت ہے اور نقد روپیہ ہے تو ان کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو آگے پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر نصاب صاحب نصاب ہونا پایا گیا ہے. سال گزرنے پر وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا. لیکن حج بیت اللہ کے لیے ایسا نہیں، کیونکہ دیکھیے جو سعودی عرب کے اندر رہنے والے ہیں یا اس کے آس پاس ممالک میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے بیت اللہ تک پہنچنے کی اخراجات کی نوعیت اور ہے. جو افریقہ اور آسٹریلیا اور دیگر ممالک دور دراز ممالک کے اندر رہنے والے ہیں، ان کی پہنچنے کی نوعیت اور، ان کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی نوعیت اور ہے، ان کے لیے زیادہ اکٹھا کرنا اور سنبھالنا اور آنا اور جانے کی نوعیت اور ہے. اس لیے بہت اللہ رب العزت نے بنیوانہ میں ارشاد کرنا ہے جو استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ کی طرف آنے کی وہ حج کرنے کا پابند. تو لہذا ہمیں یہ سمجھنا کہ کیا ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم اس رقم کو خرچ کر کے بیت اللہ تک جا سکیں، جتنے دن وہاں گزارنے وہاں رہ سکیں، اور جتنے دن واپس آنے کے لیے جتنا وقت ہمیں واپس آنا ہے اس وقت تک کا خرچہ ہمارا، اور اگر ہمارے سے حفاظت کوئی فرد ہے تو اس کا خرچہ اٹھانے کی سکت ہم میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں ہم پر حج بیت اللہ فرض ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مردوں کے لیے تو خواتین کا ساتھ دے جانا لازم نہیں، لیکن خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محرم مرد موجود ہو، شوہر ہو یا کوئی محرم ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، چاچا ہو، ماموں ہو. اور اگر کسی عورت کو پاس نصاب کے لیے استطاعت کے بقدر مال تو موجود ہے لیکن ساتھ جانے کے لیے کوئی محرم میسر نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی عورت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وصیت لکھے کہ میرے اوپر حج فرض ہے، محرم کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میں حج بیت اللہ اب تک ادا نہ کر سکی. مرنے سے پہلے اگر میں اس فریضے کو ادا نہ کر سکوں تو میرے ورثاء پر لازم ہے کہ اگر میرے ماں باپ چھوڑے ہوئے مال کے اندر 1/3 مال کے اندر اگر حج ہو سکتا ہو تو وہ حج بیت اللہ کروایا جائے. ورثاء وصیت پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے، اور اس طرح یہ خاتون اللہ کے ہاں انشاءاللہ بری ہوگی. لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں کی. زندگیاں گزر جاتی ہیں، بچیوں کی شادی کے لیے زیور جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہر بچی کو زیور دینے کی فکر ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوانی اور ہمت کی عمر گزارنے کے بعد جب 93 سالی میں آتی ہے تو بعض خواتین یا تو ہمت نہیں رکھتی یا جمع کیا ہوا سونا سب خرچ کر چکی ہوتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہو گیا تو اب وہ ثابت نہیں ہوتا. اس کی یہی صورت ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، خصوصاً ہماری برادری کے اندر درمیانے طبقے میں بھی اس بات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ بچیوں کو زیور دیے جائے، اچھی بات ہے. لیکن زیور ملنے کی صورت میں اگر وہ اتنی استطاعت رکھتی ہے کہ وہ اگر سونے کی فروخت کر دے، سونے کو بیچ دے، تو اتنی رقم اس کے پاس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حج بیت اللہ پر جا سکے، تو ایسی صورت میں اس پہ تو حج فرض ہو گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت میں تو آدمی کو سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن حج بیت اللہ کی فرضیت میں سال کا انتظار نہیں. مثال کے طور پر اگر شعبان میں درخواستیں جمع ہو رہی ہیں اور کسی کی شادی شعبان میں ہوئی اور لڑکی کے حق میں اتنا زیور اس کے پاس آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ تو صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے حج تو اس پہ فرض ہو گیا. کبھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے یہ تو آج کل مارکیٹ میں اتنا سونے کا بھاؤ چل رہا ہے، ورنہ ایک عرصے تک ہم یہ سنتے رہے کہ بھئی حج کتنے کا ہے، 10 تولے سونے کا.
یعنی 10 تولے سونے کی جو مالیت ہوتی تھی اتنا ہی پیسہ جو ہے حج بیت اللہ میں عموماً خرچ ہوتا تھا. لیکن اس وقت جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ جناب تقریباً 4 تولہ سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اتنی رقم کی حامل ہے کہ جناب وہ حج پہ جا سکے. تقریباً 4 لاکھ کے قریب سونے کی مالیت پہنچ چکی ہے. 10 سے 11 لاکھ کے اندر پیکج مل جاتے ہیں، گورنمنٹ پیکج مل رہا ہے. ایسی صورت کے اندر عورت سمجھ لیں کہ اس کے اوپر تو حج فرض ہو چکا. اب وہ اس کی تاخیر اگر کر رہی ہے کس وجہ سے کر رہی ہے؟ سستی کی وجہ سے کر رہی ہے، سونے کی محبت میں کر رہی ہے، اپنے ذمے یہ سمجھ کے کر رہی ہے کہ یہ سونا جو میری ماں نے، میرے گھر والوں نے، میرے سسرال والوں نے مجھے دیا ہے، یہ میں اپنی اولاد کے لیے رکھوں. اولاد ہوئی ہے نہیں ہوئی، جتنی ہوئی ہے کتنی بڑی ہے، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. اور یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد سوال مجھ سے کیا ہونا ہے. کیا یہ سوال مجھ سے ہوگا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کتنا سونا چھوڑ کر آئی، یا یہ مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی اور بیٹیوں کی شادی میں، بیٹوں کی شادی میں بہوؤں کو اور بیٹیوں کی شادی میں بیٹیوں کو کتنا سونا دیا. یا یہ سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کتنی مالیت کا سونا تھا، تم نے حج بیت اللہ کیوں ادا نہیں کیا. یہ ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت سوچے کہ شریعت کی نگاہ میں مجھ پر کیا چیز اس وقت لازم ہے. ایک چیز مستقبل میں ہے، تدبیر اختیار کرنا منع نہیں، لیکن اس کی ذمہ داری آنے میں ابھی وقت ہے. اور وہ ذمہ داری بھی ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے کہ شادی بیاہ پر اتنا خرچ کرنا، ورنہ شریعت کا مزاج تو بڑی سادگی کا ہے. اور جو عمل ہم پر حالیہ طور پر فرض ہو چکا ہے اس کی طرف سے کوتاہی اور غفلت کی جا رہی ہے. پھر نتیجہ یہ ہے کہ جو وعیدات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ سننے، سوچنے اور فکر کرنے کے قابل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو آدمی کفر کرے یعنی انکار کر رہا ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود عملی اعتبار سے، عقیدہ تو ہے کہ بیت اللہ کا حج فرض ہے اور میری تمنا بھی ہے اور میری چاہت بھی ہے، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اپنے پاس جو مال موجود ہے اس کو خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں تمہارے عمل کی ضرورت تھوڑی ہے. اللہ کی ذات تو بے پرواہ ذات ہے، تمام جہان دار اس. اللہ کو کسی کی کسی عمل کی ضرورت نہیں. کرو گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان. اور کر لو گے تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ حج اور عمرے کو کرتے کیا کرو، اللہ تمہارے فقر کو اس سے دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تندرستی کو اس سے دور کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب انسان کو نظر تو یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی رقم ہم خرچ کر رہے ہیں جو سالوں میں انسان نے جمع کی ہے، اور یہ رقم خرچ ہو گئی تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے تم حج بیت اللہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فقر کو، تمہاری تندرستی کو دور فرما دے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی حد سے پہلے کی زندگی میں تنگستی تھی اور مالی اعتبار سے پریشانی تھی، اللہ جل شانہ نے موقع دیا، ہمت دی، حج بیت اللہ کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے مال فراوانی عطا فرمائی. ہمارے ایک عزیز وہ فرماتے ہیں کہ صرف مال کے اندر ہی برکت نہیں آتی بلکہ ہر اعتبار سے برکت آتی. فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کی ادائیگی پر جو اجر و ثواب اور فضائل ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو دوسری عبادتوں پر نہیں دیے گئے. مثال کے طور پر آپ علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن وقوف کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے. حالانکہ نماز پڑھنے کے فضائل اپنی جگہ بہت بیان ہوئے، زکوٰۃ کے ہوئے، روزے کے ہوئے، لیکن شیطان کسی کے عمل پر مٹی ڈالتا ہوا اپنے سر پہ، کسی کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر، یہ عمل نہ نماز کے اعتبار سے منقول ہے، نہ روزے کے اعتبار سے منقول ہے، نہ زکوٰۃ کے اعتبار سے منقول ہے. ہاں البتہ حج بیت اللہ کے اعتبار سے منقول ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ زندگی بھر اس سے کتنے ہی گناہ کروائے تھے، آج یہ وقوف عرفہ کر کے، میدان عرفہ میں وقوف کر کے چند گھنٹوں کی اس مشقت کو برداشت کر کے اللہ کی طرف سے مغفرت کا ایسا پروانہ لے کر آیا ہے، گناہوں سے ایسا دھل گیا ہے
جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا کیا، اس اپنی محنت کی بربادی پر وہ اپنے سر پہ بچوں ڈالتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور کا مطلب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یعنی جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا جس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو، بے حیائی کی بات نہ ہو، جس میں کوئی جھگڑا ہو، یہ حج مبرور۔ اور حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کے بعد کی زندگی پہل کی زندگی سے مختلف ہو جائے، نمازوں کی فکر ہو جائے، اخلاق اچھے ہونا شروع ہو جائے اور ان کے حقوق زندگی میں ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق ہو جائے، یہ آدمی وہ ہے کہ حج مبرور ہو ہے، انشاءاللہ اس کو نصیب ہوا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم تم نے بیت اللہ تو بنا دیا، لوگوں میں آواز لگاؤ، صدا لگاؤ کہ بیت اللہ کی طرف آئے۔ یا اللہ میں آواز لگاؤں، صدا لگاؤں، آئے گا کون؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں یہاں پر، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا صدا لگانا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر جگہ سے، اطراف عالم سے آدمی کو بیت اللہ کی محبت اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہر سال اطراف عالم سے بیت اللہ کی طرف منتقل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں اور انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ عمل رائج رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ احادیث سے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، جس آواز کو اللہ تبارک و تعالی نے اطراف عالم میں بھی پھیلایا، یہاں تک کہ عالم ارواح میں بھی پہنچایا، یعنی انسان کی صلب میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان کے کانوں تک بھی اللہ نے اس آواز کو پہنچایا۔ جس نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ کہا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ سعادت بزور بازو ہے، آدمی یہ سعادت حاصل کرنا چاہے مال کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ تو اللہ جل شانہ محمد والوں نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تم آواز لگاؤ، اور ابراہیم نے آواز لگائی، چنانچہ یہ حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے پہلے اور ہجرت سے پہلے حج کیے، روایات اس میں مختلف ہیں، لیکن جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 6 سال تک تو واپسی آنے کا کوئی موقع ہی نہ ہوا۔ پھر ایک وہ خواب جس کا تذکرہ سورہ فتح میں ہے، تفصیل کا موقع نہیں، کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں، ساتھی تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ تفصیلی بات یہ کہ حدیبیہ میں کچھ شرائط طے پائی، بہرحال اس سن 6 ہجری میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار نہ ہوا۔ پھر 7 ہجری میں آپ نے قضا فرمائی، جو سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ سن 8 ہجری میں آپ نے فتح مکہ کیا، اس وقت آپ نے عمرہ ادا فرمایا۔ سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق حج فرض ہوا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں لوگوں کو، قافلے کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا، کچھ عمومی اعلانات تھے وہ کروائے، اور سن 10 ہجری میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے نفیس حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے گویا کہ ایک ہی حج فرض ادا کیا، لیکن اس حج فرض کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بار بار مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، میری طرف متوجہ ہو، مجھے دیکھو، مجھ سے حج کے اعمال سیکھو، ممکن ہے کہ اگلے سال تم مجھ کو نہ پا سکو۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سوالات بھی کیے، اللہ کے نبی نے اس کے جوابات بھی دیے،
آنے والی امت کے لیے رہنمائی فرمائی۔ تو جو حج بیت اللہ کا سلسلہ اس امت کے لیے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کیا بڑی بیان فرمایا کہ جو آدمی جانی مالی اعتبار سے، حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے حج بیت اللہ کی استطاعت رکھے اور پھر بھی نہ کرے، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ کتنی سخت بڑی بیان فرمائی کہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اس کو اللہ کے گھر کی محبت اس کے دل میں نہیں اور اللہ کے حقوق کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو پھر یہ کسی بھی حالت میں مرے، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اور علماء نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ یہودی اور نصرانی کا ذکر فرمایا، مشرک کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد یا آپ کی نبوت کے زمانے میں لوگ جو مشرک تھے وہ تو بیت اللہ کا بہرحال حج کیا کرتے تھے، حاجیوں کا اکرام کیا کرتے تھے، لیکن یہودی اور نصرانی بیت اللہ کا حج نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کو تو اسی بات کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ بیت اللہ کو مقرر ہو گیا، ان کو تو یہ خواہش تھی کہ نہیں کسی طریقے سے جس طرح بیت المقدس اب تک قبلہ رہا اب بھی وہی قبلہ رہا۔ بہرحال یہ بات جاننے اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس بات کا اعلان فرمایا کہ مجھ سے حج بیت اللہ کو سیکھا جائے، تو لہذا اس عمل کو سیکھنا، سمجھنا اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ذہن میں یہ بات ذکر کر دی جائے کہ جی بڑی خواہش ہے، طلب ہے، کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا دیدار کرا دے۔ بہت سے مسلمان ہیں جن مسلمانوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت ہے، ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے حج بیت اللہ فرض ہو جائے اس کی ادائیگی کی فکر۔ ہمارے کام کرنے کی کیا ہے؟ ہمارے کام کرنے کے یہ ہے کہ ہم اپنے دستاویزات پورے کریں۔ کسی سے پوچھا کہ حج بیت اللہ کے لیے اللہ کا گھر دیکھنے کا دل ہے کہ ہاں ہے، کسی کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، کسی کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا، تو مقصد یہ ہے کہ ابھی ارادے میں کمی ہے۔ ارادہ آدمی کا پختہ ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے سب تیاری کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتی ہے، تو دستاویزات کو مکمل کرے اس نیت سے کہ اگر شناختی کارڈ میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرایا جائے، پاسپورٹ نہیں بنا یا ایکسپائر ہو گیا تو اس کو رینیو یا نیا بنوایا جائے، اور اسی طریقے سے جو ڈاکومنٹ کی مزید ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے، اور پھر بیت اللہ کے لیے سفر کے لیے جانے کے لیے ایک گنہ بنایا جائے اور اس میں پیسے جمع کرنے شروع کیے جائے۔ اور پھر رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بڑا دل جو ہے وہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ جایا جائے، حج کیا جائے۔ تو ایک دفعہ اردو سے کہا تو اردو نے کہا کہ کتنے پیسے جمع کیے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کچھ، فرمایا جمع کرنا شروع کرو۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے گلہ بنایا اور اس گلے کے اندر جو ہے ہم نے کیا کرنا شروع کیا؟ پیسے جمع کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور پھر ان حضرات کے تو نصیب ایسے جاگی کہ بار بار سال میں کئی بار یہی حال حضرت شیخ الاسلام فضل عثمانی صاحب۔ دوسرا عمل جو ایک مجرب عمل کے طور میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھا جائے، درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کی دعا پڑھی جائے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھا جائے۔ یہ مجرب عمل ہے، بہت سے نے اس پر تجربہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ حضرت مولانا ظہور صاحب بھی اپنے کئی بیانات کے اندر یہ وظیفہ بیان کر چکے ہیں کہ بزرگوں سے یہ عمل جو ہے مقبول ہے اور اس کی برکات ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم کریں، روزانہ اللہ سے مانگیں۔ اب مختصراً عمرے اور حج کے متعلق بنیادی چیزیں ہم سمجھ لیں۔ عمرہ مجموعی طور پر 4 چیزوں کا نام ہے اور حج جو ہے وہ 6 واجبات اور 3 فرائض کا نام ہے۔ عمرے کے متعلق
ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مجلس تو خیر حج کی ہے، لیکن عمرہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ حج کے موقع پر اکثریت عمرے کی ادائیگی ضرور کرتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو حج کے لیے جائیں اور صرف حج کر کے ہی آ جائیں، ورنہ عمرہ تو ادا کرتے ہیں عموماً لوگ حج سے پہلے ورنہ حج کے بعد۔ تو عمرے کی ادائیگی کے لیے جو 4 چیزیں ہیں، ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فرض کے درجے سے ہے اور 2 کا تعلق واجب کے درجے میں ہے۔ احرام باندھنا اور بیت اللہ کے 7 چکر لگانا، جسے طواف کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ احرام باندھنا کسے کہتے ہیں کہ جناب مرد 2 چادریں پہنتے ہیں، سلے میں کپڑے اٹھا کر، یہ احرام باندھنا کہلاتا ہے۔ خواتین سر کے بالوں کے لیے مخصوص ایک سفید کلر کا اسکارف ملتا ہے، وہ پہننے تو سمجھتی ہے کہ یہ احرام باندھ لیا۔ اصل میں احرام باندھنا در حقیقت نیت کا نام۔ یہ سفید کپڑے، یہ سلے ہوئے کپڑے اتار کر اس کو سفید چادروں کو پہن لینا، یہ تو در حقیقت اس نیت کا اظہار ہے، اس نیت کے تقاضے پر عمل کرنا ہے۔ لہذا مختصر عرض کروں گا، انشاءاللہ زندگی عافیت رہی، یا جس کا جانے کا موقع ہو تو وہ تفصیل سے سنیں اس کو۔ نیت کیا ہے کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، یعنی 2 چیزوں کے مجموعے کا نام کرنا، یہ نیت ہے کہ اللہ تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، اور دوسری چیز کا ارشاد فرمائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ بھی سیکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ تلبیہ کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب جانے کا موقع آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر تلبیہ جو ہے وہ غلط پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، پہلے سے تلبیہ پڑھنا سیکھنا چاہیے، اس کے تلفظ صحیح ہونے چاہیے۔ دوسرا فرض ہے بیت اللہ کے 7 چکر لگانا، جس کی ابتدا حجر اسود سے ہے اور انتہا بھی حجر اسود پر ہے۔ اب اس کے ذیل میں کچھ مذکور اعمال ہیں۔ مردوں کے لیے 3 چکروں میں عمل کرنا، 7 چکروں میں اپنے کندھوں کو جو ہے دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، یہ بہرحال تفصیلی باتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ عمرے کے 2 فرائض ہیں، احرام اور بیت اللہ کے 7 چکر، اور 2 واجبات ہیں، صفا مروہ کے درمیان کی سعی، اور اس کے بعد جو ہے خواتین کے لیے قصر کرانا، اور مردوں کے لیے افضل ہے کہ وہ حلق کرائیں، یعنی سر کے بال کو اڑوا دیں۔ یہ بنیادی طور پر 4 مجموعی عمل کا نام جو ہے وہ عمرہ کہلاتا ہے۔ باقی ذیل میں اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ مستور ہیں، افضل ہیں، مستحبات ہیں، واجب اور فرائض کی یہی 4۔ جب آدمی احرام باندھتا ہے تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما۔ علماء نے ذکر فرمایا مشقت والا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم یہ ارشاد فرمائی، ابتدا میں ہی اللہ سے آسانی مانگا کہ جن اعمال کو یہ کرنے جا رہا ہے اس کے روزمرہ کے معمولات میں شامل نہیں ہے، تھکا دینے والے، جتا دینے والے معمولات ہیں، لہذا اللہ سے آسانی مانگی جائے اور قبولیت مانگی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی یہ نیت کر لیتا ہے تو اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں، جن میں سے بنیادی پابندی یہی ہے کہ مرد و عورت خوشبو استعمال نہیں کریں گی، مرد و عورت اپنے چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگائیں گی، مرد و عورت بالوں کو نہیں کاٹیں گی، مرد و عورت ناخن نہیں کاٹیں گی، مرد و عورت خوشبو والا صابن کا استعمال کریں گی، نہ کوئی عطر وغیرہ استعمال کریں گی۔ یہ کچھ مجموعی مشترکہ پابندی ہے۔ کچھ پابندی ایسی ہے جو صرف مرد حضرات کے لیے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، سر کو نہیں ڈھانپنا وغیرہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں کہ حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عام سی بات ہے، ہینڈ واش ہوتا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، آدمی اس کو استعمال کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر بڑے احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے کہ ہاں ہم کسی مخصوص حالت کے اندر ہیں اور کچھ پابندیاں ہم پر ہیں جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ وہ ہم سے نہ ہو جائے۔ خوشبو والی چیز کھانے کے اعتبار سے استعمال کرنے میں تفصیل یہ ہے
کہ اگر پکی ہوئی چیزیں، کھانے کی چیزیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، پینے کی چیز میں خوشبو والی چیز ڈلی ہوئی ہے اگرچہ وہ پکی ہوئی ہے پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ اس کے استعمال سے گریز کیا جائے، اور اگر پکی ہوئی چیز، خوشبو والی چیز اس میں ڈلی ہوئی ہے اور وہ پی لی گئی تو اس میں بہارحال اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خوشبو والی چیز پینے میں نہ ہو۔ عموماً وہاں پر بعض جگہوں پر الائچی والی چائے جس کے اندر خوب الائچی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، مل رہی ہوتی ہے، تو احرام کی حالت میں اس کو بچنا چاہیے۔ حج بیت اللہ 4 مقامات پر 5 دن میں 6 اعمال کرنے کا نام ہے۔ 4 مقامات پر 5 دن میں 6 اعمال کرنے کا نام ہے۔ ان میں سے 3 فرائض ہیں، 6 واجبات ہیں، باقی افضل اور مستحبات اور مستحب کی تعداد میں زیادہ ہے۔ جو 3 فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ حج بیت اللہ کی نیت کرنا، وقوف عرفہ کرنا اور طواف زیارت کرنا۔ یہ کام ترتیب سے اس طرح ہے کہ 9 تاریخ سے پہلے حج بیت اللہ کے لیے جو آدمی کیا ہے حج کی نیت کرے۔ عموماً 7 تاریخ کو ہی ہم نیت کرا دیتے ہیں کیونکہ رش ہوتا ہے، رات کو ہی منا لے جاتے ہیں، ورنہ آپ علیہ السلام نے 8 تاریخ کی فجر کے بعد میں نیت فرمائی، اور جناب عمرے کے لیے یعنی جنہوں نے حج قران نہیں کیا ہوا ان کو نیت کروائی، اور ظہر 8 تاریخ کی مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ علیہ السلام نے مینا میں ادا فرمائی۔ پھر 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام عرفات کی طرف تشریف لے گئے۔ عرفات میں وقوف کرنا یہ فرض ہے، اور سورج کے غروب ہونے تک عرفہ میں ہی رہنا یہ واجب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تقریباً 6 گھنٹے کا دورانیہ گزارا، عبادت میں گزارا، اللہ سے مانگنے میں گزارا، امت کے لیے رونے میں گزارا، اور اس عمل کو حج کی فرضیت میں شامل کیے گئے۔ 9 تاریخ کا عمل صرف کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ اس کے بعد 10 تاریخ کی صبح سے پہلے اچھا یہ عرفہ کے اندر جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ظہر اور عصر، جس نے اگر فجر سے پہلے پہنچ گئے تو فجر پڑھے گا عرفہ میں، جبکہ آج کل حاجی پہنچ جاتے ہیں، ورنہ تو اصل یہ ہے کہ ظہر اور عصر جو ہے وہ عرفہ میں ادا کی جائے، بشرطے کہ اگر مسجد نبوی میں امام کے ساتھ ادا کر رہے ہوں تو ایک ساتھ ادا کریں گے، اور اگر اپنی مقام پر خیموں میں ادا کر رہے ہیں تو اپنے وقت میں ظہر اور اپنے ہی وقت میں عصر ادا کی جائے گی۔ پھر جب غروب آفتاب ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کیے بغیر عرفہ سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ راستے میں کئی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی سے فرماتے یا رسول اللہ مغرب کی اذان کہوں، اللہ کے نبی فرماتے بلال آگے چلو، بلال آگے چلو۔ تو یوں جو ہے آپ علیہ السلام نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع فرمائی، تو وہاں عشاء کے وقت داخل ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے، وہاں پر آرام کرنا ہے، وہاں پر کنکریاں چننی ہے جس کا سائز جو ہے وہ چنے کے دانے کے بقدر ہو، اور جنہوں نے 3 دن رمی کا ارادہ کیا ہے 10 11 12 ان کے پاس لازمی طور پر 49 تو پکی ہونی چاہیے، کچھ اوپر آدمی جمع کر دے کہ کچھ گر جائے یا کسی کو دینے کی ضرورت پڑ جائے تو آدمی کے پاس اسٹاک ہو، اور جنہوں نے 13 کی بھی رمی کا ارادہ کیا ہوا ہے ان کے لیے 70 کنکریاں ضروری ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ کے اندر میدان میں بہت وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں، اس کو چن لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ اس کا سائز کیسا ہے اور اس کو دھو لینا بہتر قرار دیا گیا۔ مزدلفہ میں فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر ادا کی جائے، اول معنی میں یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے آدمی مستعد وضو وغیرہ کر کے کہ جہاں فجر کا وقت داخل ہوا بعد وہ سنت آدمی ادا کرے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے۔ اب یہ جو وقت ہے مختصر سا پونے گھنٹے 1 گھنٹے کا بہت قیمتی، یعنی بعض دعائیں آپ کی عرفہ میں قبول نہ ہوئی مزدلفہ میں قبول ہو گئی، اور یہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ عمل واجب ہے، اور یہ حج کے ارکان کے اندر، حج کے اعمال کے اندر پہلا عمل ہے جو واجب کے درجے ہے، مزدلفہ کا وقوف۔
اس کے بعد 10 تاریخ کی صبح جب ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ کا وقوف ہو گیا، اب سورج کے طلوع ہونے تک، سورج کی روشنی آنے تک آدمی مزدلفہ میں رہے، اور جب سورج طلوع ہونے والا ہو تو پھر اب مزدلفہ سے مینا کی طرف نکل جائے۔ مینا میں آج اس نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ بڑے شیطان جسے جوارا روپا بھی کہا جاتا ہے، اس پر کنکریاں مارنی ہے، ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہر کنکری جو پھینکے گا، ایک دفعہ پھینکے گا ایک کنکری تو یہ ایک کنکری شمار ہوگی، اور اگر کسی نے ساتوں کو ایک ساتھ لے کر پھینک دی تو بھی ایک ہی شمار ہوگی۔ بسم اللہ اللہ اکبر الشیطان وردن الرحمن، یہ بسم اللہ اللہ اکبر کی اگر کسی کو یاد رہے تو یہ پڑھ کے مارنا ہے۔ اور آج بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کا عمل مقبول نہیں، لہذا آگے بڑھ جائے۔ اگر یہ شخص حج تمتع یا حج قران کرنے والا ہے، یعنی اپنے مقام سے اس طرح آیا ہے کہ حج ادا کرنے سے پہلے اس نے عمرہ کیا ہے، چاہے عمرہ کرنے کے بعد اس نے احرام کھولا تھا یا نہیں کھولا تھا، دونوں ہی صورتوں میں اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ یہ جس سے اس نے تعلق بنایا ہے قربانی کے حوالے سے، جس کے ذمہ لگایا ہے، اس کو رابطہ کر کے بتائے جناب میں رمی کر چکا ہوں، میری طرف سے قربانی کر دی جائے۔ جب اس کی طرف سے قربانی ہو جائے تو مرد نے حلق کرا لینا افضل ہے، اور عورت قصر کرائے گی۔ یہ 3 عمل بالترتیب کرنا ضروری ہے، پہلے رمی کرنا، پھر قربانی کرنا، اور پھر حلق کرنا۔ ان 3 عملوں کے اندر گڑبڑ نہیں کرنا کہ رمی کی نہیں ہے قربانی ہو گئی، یا قربانی کی نہیں ہے حلق کرا لیا تاکہ احرام سے آزاد ہو، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تینوں عمل کو بالترتیب کرنا بھی اندر احناف واجب ہے۔ اور جب آدمی یہ عمل کر لیتا ہے تو احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، سوائے ایک پابندی کے کہ وہ ازدواجی تعلق کا قائم کرنا ہے۔ جب 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں، 12 کے غروب آفتاب سے پہلے ان 3 دنوں میں اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ طواف زیارت کرے۔ طواف زیارت جب کر لے گا تو پھر اب اس کے لیے کوئی پابندی نہیں رہی، ساری پابندیوں سے یہ آزاد ہو گیا۔ اب جتنی ممنوعات احرام کی وجہ سے اس کے اوپر لازم تھی، اب کوئی ممنوع اس کے ذمہ لازم نہیں رہی، تو اس کے ذمہ لازم نہیں رہی۔ اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد طواف زیارت کی نیت سے اس کے بعد سعی کرنی ہے، اور سعی کرنے کے بعد اس کے ذمہ جو واجب ہے، اگر یہ سعودی عرب کا رہنے والا نہیں ہے، حل کا رہنے والا نہیں ہے، سعودی عرب میں حل کا رہنے والا نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، اگر یہ آدمی وہاں کا مقامی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے ذمہ طواف وداع واجب نہیں، ورنہ طواف وداع واجب ہے۔ اس کے ذمہ کیا ہے کہ طواف وداع تو سب کے نزدیک ہے، البتہ وہ شروع میں جو طواف وداع کیا جاتا ہے اس کی سنت کے مطابق احکام مختلف، لیکن طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اور اگر حج سے فارغ ہونے کے بعد فلائٹ تیار ہو اور کوئی خاتون اپنے مخصوص ایام میں داخل ہو چکی ہو اور وہ فلائٹ کو داخل مؤخر نہیں کرا سکتی، تو ان کے ذمہ اس واجب کے چھوڑنے کی گنجائش ہے، اللہ کی طرف سے اس عمل کی وجہ سے معاف ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے وہ دوبارہ خلاصتاً یہ دیکھ لیا جائے کہ 3 فرائض ہے، وقوف احرام کی نیت کرنا، یعنی حج کی نیت کرنا، وقوف عرفہ کرنا، اور تیسری چیز جو ہے بیت اللہ کا طواف زیارت کرنا۔ جو 6 چیزیں واجبات ہیں، مزدلفہ کا وقوف، جمرات 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو مارنی ہے، اس کا وقت 11 تاریخ کی صبح سے پہلے تک ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ 10 کی مغرب تک فارغ ہو جائے، رش اور ازدحام ہونے کی وجہ سے گنجائش دی ہے کہ 11 کی فجر تک۔ 11 کو جو رمی کرنی ہے، 3 شیطانوں کو رمی کرنی ہے، چھوٹے درمیانے اور بڑے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے، زوال کے بعد مارنی ہے۔ چھوٹے اور درمیانے کو مارنے کے بعد دعا کا عمل مصنون ہے، دعا کرنی ہے راستے سے ہٹ کر تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور بڑے کو مارنے کے بعد دعا نہیں۔ اسی طرح 12ویں کو تاریخ کو بھی زوال آفتاب کے بعد 3 جمرات رمی کرنی ہے۔ یہ 3 دن کے رمی جو ہے یہ واجب ہے۔ تو مزدلفہ کا وقوف واجب، 3 دن کی رمی واجب، قربانی واجب، حلق کرانا واجب، طواف زیارت کے بعد سعی کرنا واجب، اور طواف وداع کرنا واجب۔ یہ 6 واجبات ہیں۔ وقوف مزدلفہ، رمی،
قربانی، حلق، سعی اور آخر میں طواف ودا۔ یہ 6 اعمال واجب کے درجے میں ہیں، 3 اعمال فرض کے درجے میں ہیں۔ ان 2 چیزوں کا مجموعہ ادا کرنے والا حج بیت اللہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی واپس آئے تو اس کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کی دعا کی قبولیت کے فراوی ارشاد فرمائے، اور خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت چاہی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایک نبی امام الانبیاء ہونے کے باوجود اپنے امتی سے اس عمل کی ادائیگی کے موقع پر دعا کے لیے کہہ رہا ہے، وہ ہے کہ یہ ہمیں تعلیم سکھائی جا رہی ہے کہ اس عمل کے لیے جانے والوں سے دعا کے لیے کہا جائے، اور جب وہ واپس آ جائے تو کوشش ہو کہ ان سے اس وقت بھی دعا کرائی جائے۔ ایک موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، تو ہم بھی آپ لوگوں کی طرح جہاد میں جائیں کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بھی تم خواتین کا جو جہاد ہے نا وہ اللہ کے یہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول رہا کہ جب تک آپ حیات رہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر سال کا حج کیا کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو جہاد میں تو نہیں جانا مگر تمہارا افضل ترین جہاد حج مقبول ہے، یعنی جس میں کسی برائی کا ارتکاب ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صحیح بن حبان کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، جان دی، اگرچہ وہ حج فرض ادا کر چکا ہے پھر بھی 5 سال گزر جائے اور وہ حج نہ کرے تو اللہ نے فرمایا وہ میری رحمت سے محروم رہا، یعنی اس عمل کے کرنے کی تو ترغیب ہے۔ آخر میں ایک مختصر سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ معاشرے کے اندر اس چیز کی فضا قائم کی جاتی ہے کہ جناب جو اللہ کی بندگی پر مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات پر خرچ کیا جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس موقع میں جو عمل ذمہ لگایا ہے وہ عمل کرنا ہی بندگی کا تقاضا ہے، اس میں اپنی مصالحت اور حکمت کے معاملات کو بڑھانا یہ مناسب ہے۔ اور در حقیقت بعض لوگ یہ چیز اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اس حکم کی اہمیت نکل جائے، جیسے کہ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اب لوگوں کی پوسٹیں شروع ہوگی کہ جناب اتنے خون بہانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے اور لوگوں کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے، ایک قربانی کرنا بھی کافی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ قربانی نہ کرو، پیسہ ہی تو خرچ کرنا ہے، یہاں نہیں وہاں خرچ کر دو۔ اسی طرح بیت اللہ کی طرف عمرے اور حج پہ جانے والوں کے اوپر اس باتوں کا ان جملوں کا جو ہے وہ تیر چلائے جاتے ہیں، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز صرف حج، عمرے اور قربانی پر ہی تو ہوتی۔ جس آدمی نے مہنگے موبائل اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کو کسی نے یہ کہا کہ تمہاری یہ ضرورت تو سستے موبائل میں پوری ہو سکتی ہے۔ جس آدمی نے مہنگی ترین گاڑی رکھی ہوئی ہے کسی نے اس کو یہ کہا کہ تم اس ضرورت کو کسی سستی گاڑی سے نہیں پوری کر سکتے ہو۔ جو کروڑوں کے فلیٹ میں رہتا ہے کسی نے اس کو یہ کہا کہ تم لاکھوں کے فلیٹ میں رہ کر بھی اپنی سکونت کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو۔ ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہیں، کسی کی زبان نہیں چلتی ہے تو وہ احکام دینیہ کے معاملات میں چلتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہر آنے والے میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کی برکت سے اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔